السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ محض ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عاقبت کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج مسلمان اس تختہ عرض پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہا ہے کہ دوسری کوئی قوم ایسی بدنصیب نہیں۔ کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا کہ آخر سبب کیا ہے۔ وہ قوم جس نے انسان کو جینے کا سلیقہ دیا، وہ قوم جس نے انسان کو انسانیت سے آگاہی دی، آج اس قدر بد نصیب اور بے بس کیوں ہے؟ بد نصیبی پہ بد نصیبی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پریشان ہے، دکھ میں مبتلا ہے، اسے کوئی تکلیف ہے تو وہ غور و فکر کرتا ہے اس تکلیف سے نکلنا کیسے۔ ہم بحیثیت قوم اتنے بد نصیب ہیں کہ اپنی ذلت کو دیکھتے ہیں، اپنی اس نکبت کو دیکھتے ہیں، اپنی اس پریشانی کا احساس کرتے ہیں، لیکن اس سے نکلنے کی جد و جہد نہیں کرتے اور نہ ہی سوچتے ہیں کہ کیسے نکلنا چاہیے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن زندہ اور پائندہ شخصیت ہے، وہ ہر اٹھنے والا قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں، یہ مومن کی علامت نہیں کہ وہ جاہلوں کی طرف منہ اٹھائے اور جس طرف منہ چلے وہ چلتا چلے، نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا کہ قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا اٹھنے والا قدم میرے لیے، میری قوم کے لیے، میرے احباب کے لیے اچھائی بھلائی کا سبب ہوگا یا میری اس بد نصیبی سے ساری قوم بد نصیبی کا شکار بن جائے گی۔ آج یہ سوچ، یہ فکر نہیں، تب تک یہ قوم کائنات میں حکمرانی کرتی رہی، ساری کائنات کی قومیں اس کے زیر سایہ رہی، جب تک اس کی سوچ، اس کی فکر اللہ کے قرآن کے مطابق رہی اور محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق۔ جو ہی یہ باغی ہوا، اراض کیا، اس سے پہلو تہی کی، اس کو پسے پش ڈالا، اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار بن گیا، اور آج جو ہمارے حالات ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذی شعور مسلمان اپنے شعور سے کام لیتا ہے، اپنی معاشرتی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے ایک کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کردار قوم کو زندگی بخشتا ہے، تابندگی بخشتا ہے، قوم کو متحرک کرتا ہے، قوم کو بیدار کرتا ہے، اور
اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یقل له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یقل له کفل منها، کہ سن لو تمہارا کردار ایک بنیادی کردار ہے، تم ادا کرو گے قوم بہترین قوم بن جائے گی، اگر اس میں سستی کرو گے تو اپنی قوم کے ساتھ خود بھی ڈوب جاؤ گے، جیسے کہ ہم آج بدنصیبی کا شکار ہیں۔ فرمایا جو آدمی سفارش کرے گا اچھی، اللہ کے ہاں اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو سفارش کرے گا بری، اللہ کے ہاں اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ یہ ضروری بات ہے۔ تو کیا مسلمان ایسی زندگی بسر کرتا ہے کہ وہ کوئی سفارش کرے جس سے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو، مسلمانوں کے لیے راحت پیدا ہو، مسلمانوں کے لیے سکون اور چین پیدا ہو؟ ہر آدمی وہ کردار ادا کر سکتا ہے، اور ہم بد نصیب ہیں کہ ہمارا کردار ان لوگوں میں نہیں جن کے کردار ان کی سفارش سے قوم زمین سے اٹھ کے آسمان کی پنہائیوں تک پہنچتی ہے، بلکہ ہمارا تعاون، ہماری سفارش، ہماری جد و جہد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو قوموں کو تباہ اور برباد کر دیتے۔ دور کی بات نہیں، آج آپ اپنے ملک میں دیکھیں، اٹھائیں نگاہ، دیکھیں کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں۔ اس ملک نے جب تخلیق پانا تھا تو ایک نعرہ دیا قوم کو کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو ہی پاکستان بن گیا، لا الہ کی سوچ، لا الہ کی فکر، لا الہ کا خیال کسی کو نہ رہا۔ جو آیا اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس ملک کو چلانے کی کوشش کی۔ جو برسر اقتدار آیا اس نے قوم کے لیے نہیں سوچا، ملت کے لیے نہیں سوچا، اس نظریہ کے لیے نہیں سوچا، اس نعرہ کے متعلق نہیں سوچا جو لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق لے کے آگے بڑھا، اور آج کیا ہے؟ ملک میں خلفشار بپا ہے، افتراق بپا ہے، قوم لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، باہم دست و گریباں ہو رہے، اور ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان میں برسر اقتدار لوگ امین و صادق ہیں کہ نہیں، اور امین و صادق کی بنیاد پہ حکومت کو گرا دیا۔ اس کی بنیاد کوئی مجھے اس سے غرض نہیں، کون آیا کون گیا، کون برسر اقتدار ہے کون برسر اقتدار نہیں۔ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس تختہ عرش پہ کوئی نظریہ حیات ایسا نہیں، کوئی دستور ایسا نہیں، کوئی قانون ایسا نہیں، کوئی نظام ایسا نہیں، کوئی تحریک ایسی نہیں جو صادق و امین پیدا کر سکے۔ اگر کوئی نظریہ حیات، اگر کوئی نظام ایسا ہے جو صادق و امین پیدا کر سکے تو وہ نظام مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ کیا ہے جمہوریت؟ کیا ہے سوشلزم؟ کیا ہے کیپٹلزم؟ کیا صدارتی نظام؟ کیا سوشلسٹ نظام؟ کائنات میں کوئی نظام انسان کو اس اعلیٰ عرفہ مقام پہ نہیں پہنچا سکتا جس اعلیٰ عرفہ مقام پہ محمد کا نظام پہنچا سکتا ہے۔ کوئی صادق نہیں بن سکتا،
کوئی امیر نہیں بن سکتا. جمہوریت وہ گدی ہے جس پہ انسان سوار ہو جائے تو وہ فائدہ لیتا ہے، اس کے دودھ کا فائدہ کوئی نہیں لے سکتا. بڑی بڑی داڑیاں، لمبی لمبی تقریریں، قرآن پڑھنا، حدیث بیان کرنا، اور جب سیاسی سٹیج پہ آتے ہیں تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں. جمہوریت نظریہ حیات ہے اور اسلام ایک نظریہ حیات ہے. جو اسلامی نظریہ حیات کو چھوڑ کے جمہوریت کی بات کرتا ہے وہ قرآن کی بغاوت کرتا ہے. کوئی ہو وہ انسان، دنیا کے وہ کم صرف انسان بن کے جن کے متعلق محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا الدنیا جیفۃ وطالبہ کلب، دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے. انسانیت کو باوقار بنانے والے، انسان کو انسانیت سے روشناس کروانے والے آج یہاں تک گر چکے ہیں کہ ان کی سوچیں، ان کے افکار، ان کے خیالات ہی بدل گئے. کوئی بات نہیں کرتا اسلام کی، کوئی بات نہیں کرتا قرآن کی، کوئی بات نہیں کرتا نظام مصطفیٰ کی. ساری مذہبی جماعتیں جمہوریت 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 کرتی. کیا ہے یہ؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. قرآن نے کہا جو آدمی سفارش کرتا ہے اچھی اس کو اس سے حصہ ملے گا، اور جو آدمی سفارش کرتا ہے بری اس کو اس سے حصہ ملے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان میں نظام چلانے کے لیے، برسر اقتدار لانے کے لیے جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں وہ برسر اقتدار آ کے جو کردار ادا کرتے ہیں اس کردار میں ہمارا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. اگر برسر اقتدار ایم پی اے لوٹتا ہے، قوم کو ٹاکا مارتا ہے، بدکاروں کو آگے لاتا ہے، بدکاروں اور بدماشوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، لوگوں کی دولت سے کھیلتے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ یہ بد کردار قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہوگے. نہیں، ان لوگوں کو ایم این اے منتخب کرنے والا، ایم پی اے منتخب کرنے والا بھی اللہ کے حضور جواب دہی ہے اس کے. آپ ووٹ دیتے ہیں، ایم این اے آگے جاتا ہے، آپ ووٹ کی پرچی پہ مہر لگاتے ہیں، ایم پی اے آگے جاتا ہے، آگے جا کے وہ انسانیت پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے. ان میں آپ کا بھی حصہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں جو اچھی سفارش کرتا ہے اس میں اس کا حصہ ہے، جو بری سفارش کرتا ہے اس میں اس کا حصہ ہے. قرآن، مصطفیٰ، نظام جو انسان کو انسانیت سے آگاہ کرتا ہے اور انسان کو عظمت انسانیت سے روشناس کرتا ہے، وہ نظریہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ کے نبی نے ترغیب دلائی، اللہ کے نبی نے ترہیب دلائی، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم زندگی کس طرح بسر کرو، کیسی زندگی بسر کرنے کے بعد تم اللہ کے محبوب اور مقبول بن جاؤ گے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس انداز سے رہنمائی کی ہے کہ اگر اس رہنمائی کو ہم قبول کر لیں تو نہ صرف یہ کہ عاقبت میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی بلکہ دنیا میں بھی کامیابی ہماری بن جاتی. رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام دیا ہے، ایک فکر دی ہے، ایک خیال دیا ہے، اور مسلمان کو اس بات کا مکلف کیا ہے. اللہ کے نبی کے آنے کا سبب کیا تھا؟ یہ کہ میرے محبوب قرآن کے نظام کو نافذ کرو. ساری زندگی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے جد و جہد کرتے رہے. پھر انہوں نے قوم کا فریضہ قرار دیا، ڈیوٹی لگائی نبی کائنات نے قرآن کے نظام کے نفاذ کی. اللہ بھی مطالبہ کرتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں
کہ اللہ کو آواز دو، اللہ سے تعلق پیدا کرو، اللہ کے نظام سے جڑ جاؤ۔ تنہا نظام جو انسان کو عزت و وقار اور شرف سے نوازتا ہے وہ نظام ہے جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے گئے۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں جو یہ سوچ اور جو یہ فکر انسان کو دے سکے۔ ترغیب دلائی محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی کی تعلیم نے امین پیدا کیے، صادق پیدا کیے، اور ایسے امین و صادق جن کی امانت و صداقت کا گواہ کافر بھی بنا بیٹھا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، رحمت کائنات محمد رسول اللہ ازدی قبیلے کے ایک شخص کو عامل بنا کے بھیجتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے ترغیب ایسے دلائی ہے، راستہ ایسے دیا ہے، رہنمائی یوں کی ہے۔ میں نے اس کیا ہے نا کہ تختہ عرش پہ کوئی نظام ایسا نہیں جو انسانوں کو امین اور صادق انسان مہیا کر سکے۔ اگر کوئی ہے نظام تو وہ محمد کریم کا نظام ہے۔ غور فرمائیں، اللہ کے نبی نے بھیجا، عامل گیا، پیسے اکٹھے کر کے لایا، اجناس اکٹھی کر کے لایا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ اللہ کے نبی، یہ وہ مال ہے جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ صحابی رسول ہے لیکن ابھی تک ایمان اس کے دل میں نہیں رچا بسا۔ اللہ کے نبی، یہ وہ ہے جو میں وصولی کر کے لایا ہوں جس کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا، اور یہ جو ہے یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ کائنات کے آقا کا مرسل پیغامبر عامل واپس آیا، اللہ کے نبی کو بتلاتا ہے کہ یہ آپ کا اور یہ میرا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ قیامت تک کے انسانوں کی قیادت کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کی سیاست اعلیٰ و بالا تھی، ان کی سوچ اعلیٰ و بالا، ان کا کردار اعلیٰ و افضل تھا۔ اللہ کے نبی کے جبین نیاز پہ بل پڑ گئے، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایھا الناس، میری بات پہ غور رکھیں ذرا جا کے، کہ کائنات میں آدم سے لے کر اب تک، عرب سے لے کر قیامت تک کوئی نظام تخلیق نہیں پا سکتا جو صادق و امین انسان پیدا کرے، جس کی شور و غوغا ہے پاکستان میں۔ ایک نظام ہے، ایک قائد ہے، ایک تحریک ہے جو انسانوں میں ایسے منتخب انسان پیدا کرتے ہیں جن کے کردار پہ فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، میں کسی شخص کو تم میں مسلمانوں کے امر پہ ولی بنا کے بھیجتا ہوں، میں عامل بنا کے بھیجتا ہوں، وہ میرے پاس آتا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ کم ہی کوئی لیڈر، کم ہی کوئی قائد ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایھا الناس، کسی کو علم نہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کس کی بات کر رہے ہیں۔ میں عامل بنا کے بیچتا ہوں، اور کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مال و زر ہے جس کے وصول کرنے کے لیے آپ نے مجھے بھیجا، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ فرمایا یہ اپنی ماں باپ کے گھروں میں بیٹھ جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کو تحفہ آتا ہے۔ غور فرمائیں، آگے چلنا ہم نے، اللہ کے نبی نے کہا یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جائیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کتنے تحائف آتے ہیں، کتنے تحفے آتے ہیں۔ سن لو،
جو آدمی امانت میں خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ خیانت کی ہوئی چیز اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے گا. جس نے بکری میں خیانت کی ہوگی بکری اس کے کندھوں پہ ہوگی. جس نے گائے میں خیانت کی ہوگی گائے اس کے کندھوں پہ ہوگی. جس نے اونٹ میں خیانت کی ہوگی اونٹ اس کے کندھوں پہ ہوگا. اللہ کے نبی نے صحابی کہتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئی. اللہم حل بلغتو, اللہم حل بلغتو. 2 بار کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میں نے یہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے, اللہ میں نے یہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. اس میں تھا کیا؟ ارشاد فرمایا جو شخص حکومت کے کام جاتا ہے اس کو حکومت کا عہدہ ملتا ہے, اس عہدے کی بنا پہ اگر اس کو تحائف ملتے ہیں یہ تحائف اس کی زندگی کو اعلیٰ اور بالا نہیں بناتے بلکہ اس کی آخرت کو تباہ کر دیتے. تمہیں گھر میں بیٹھے کیوں نہیں تحفہ آیا؟ کام کیا ہے حکومت کا اور پھر تجھے تحفہ ملا ہے. یہ تحفہ اپنے دامن میں چھپا کے رکھنا بد اخلاقی ہے, خیانت ہے, اور اس خیانت کو انسان قیامت کے دن لے کے آئے گا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جمع غفیر ہے. صحابہ کے کان کھڑے ہوئے کس بات پہ کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کر رہے ہیں کہ برسر اقتدار انسان کو, حکومت کے عہدہ پہ کھڑے انسان کو کس کردار کا ہونا چاہیے, اس کے کردار میں کتنی کمی ہوگی کہ وہ اس کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, عام چیز ہے, رحمت کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے تم اس کی سفارش کرو. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی, اللہ کے نبی نے کہا اس کی سفارش کرو کہ اللہ کے نبی اس کا کام کر دو, یہ حقدار ہے. فرمایا میرے پاس جو بھی آئے گا مجھ سے جو بھی مانگے گا محمد کے پاس ہوگا تو وہ دینا ہی دینا ہے. تم سفارش کر کے اللہ کے نزدیک اپنی زندگی میں ایسی سفارشیں کر کے اللہ کے نزدیک مکرم بن جاؤ گے, محبوب بن جاؤ گے. اس سفارش سے تمہارے لیے حصہ بنے گا کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرما, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صادق و امین پیدا کر رہے ہیں اور چشمے فلک نے زمین پہ آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جس نے انسانوں کو وہ انسان بنایا ہو جن انسانوں پہ اللہ عرش پہ بیٹھا فخر کرتا ہو. وہ کائنات میں صرف محمد رسول اللہ نے بنایا. تم تو بیوقوف جاہل احمق ہو, انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کی طرف, انسانوں کے بنائے ہوئے دستوروں کی طرف, انسانوں کے بنائی ہوئی شریعت کی طرف دیکھتے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام سے اعراض کرتے ہو. اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص کسی شخص کے پاس آتا ہے اور آ کے اسے کہتا ہے کہ میرے اس کام کی سفارش کر دو, ابی داؤد کی روایت ہے, سندن صحیح متنن بھی صحیح, سفارش کر دو. ارشاد فرمایا وہ سفارش کرتا ہے. غور فرمائیں یہ صرف صاحب اقتدار لوگوں کی بات نہیں, مجلسی سوسائٹی لوگوں کی بھی بات ہے جو مجلس کے اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, شہر کے اعتبار سے, قصبہ کے اعتبار سے اس مقام پہ ہے کہ لوگ ان کے پاس آئیں اور ان کو اس قابل سمجھے کہ یہ ہماری سفارش کرے. صرف حکمران کی بات نہیں, فرمایا سفارش کی, اس نے سفارش کر دی. آپ
جس نے سفارش کروائی ہے وہ اس کو تحفہ دیتا ہے. فقبل، فرمایا کہ وہ فقبلھا، اس تحفہ کو قبول کر لیتا ہے. فقد عطا بابا عظیما من ابواب الربا، وہ انسان سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے کو اختیار کرتا ہے. انسانیت کیسے پالش ہوتی ہے، صادق کیسے بنتا ہے، امین کیسے بنتا ہے. آقا کائنات میں انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا، آخرت کا خوف پیدا کیا، اس کو بتلایا تیرا ہر کردار قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوگا، اپنے کردار کی بنا پہ تو جنت میں جائے گا یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فرمایا یہ شخص جو تحفہ لیتا ہے سفارش کی بنا پہ، یہ سود کے دروازوں میں سے بڑے دروازے کو اختیار کرتا. اور یہ سود کیا ہے؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، 1 درہم، فرمایا اس 1 درہم کا گناہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. ایک آدمی، ہم تو سوچتے نہیں ہیں، مولوی سے ہی لڑائی رہتی ہے اور یہ مسئلے ایسے بیان کرتے رہتے. اللہ کے بندو، تم کائنات کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوئے ہو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اگر تم نے وہ کردار ادا نہ کیا تو اپنے کردار کو ادا نہ کرنے کے سبب اللہ کے ہاں تم مجرم بن جاؤ گے. ارشاد فرمایا کہ جس نے سفارش کی بنا پہ تحفہ لیا ہے، اور اب بھی تحفے ملتے ہیں نا، ججوں کو تحفے ملتے ہیں، ایس ایچ او کو تحفہ ملتا ہے، ایس پی کو تحفہ ملتا ہے، ایسے تحفے ملتے ہیں. کون کہتا ہے کہ میں رشوت لے رہا ہوں؟ کہا جو سفارش کی بنا پہ تحفہ لیتا ہے وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے کو اختیار کرتا ہے. صحابہ جب نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنتے ہیں نا تو وہ بڑے خوف زدہ ہوتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ انتخاب آ گئے جی، مسلم لیگ ٹکٹ تقسیم کر رہی ہے، پیپلز پارٹی ٹکٹ تسلیم کر رہی ہے، اسلامی جماعت ٹکٹ تقسیم کرتی ہے، فضل الرحمان کی بات ٹکٹ سے رہی ہے. کیا ہے کہ انتخاب لڑکے برسر اقتدار آنا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر اقتدار آنے کو اور آ کے عہدہ پہ کھڑے ہونے کو اتنا خوف زدہ بنا کے اپنی قوم کے سامنے پیدا کیا کہ قوم کے افراد کوئی بھی ذمہ داری لینے سے گھبراتے ہیں. اور تم لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، قتل و غارت کرتے ہو اور برسر اقتدار آتے ہو، برسر اقتدار آ کے قوم کا خون چوستے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، حقوق غصب کرتے ہو، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو. برسر اقتدار آ کے خود کو انسانیت سے ماورا سمجھتے ہو. محمد کریم کے صحابہ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ کی رہنمائی کو پیش نگاہ رکھ کے اقتدار کے ایوانوں میں آنے سے گھبراتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ میں تجھے عامل بنانا چاہتا ہوں، تحصیل زر کے لیے جاؤ، زکوٰۃ صدقات اکٹھی کر کے لاؤ. ابو ہریرہ کہتے ہیں امیر المومنین مجھے اس سے معاف رکھیں، میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا امیر المومنین. فرمایا کیوں؟ تم اس سے انکار کرتے ہو جس سے تم سے بہتر انسان نے خواہش کی تھی. فاروق اعظم کہتے ہیں تم اس چیز کا انکار کرتے ہو
اس چیز سے بھاگتے ہو جو تجھ سے بہتر انسان نے چاہا تھا. عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھ سے بہتر انسان نے کیا چاہا تھا؟ کون ہے وہ انسان؟ فرمایا یوسف بن یعقوب علیہ السلام. اس نے مصر کے بادشاہ سے خزانوں کی چابیاں مانگی تھی. نبی نے مانگی، تم انکار کرتے ہو. عرض کی امیر المومنین وہ اللہ کا نبی تھا، اس کا باپ بھی نبی تھا. ابو ہریرہ امیہ کا بیٹا ہے. میں برسر اقتدار آ کے عامل بن کے اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آپ نے کبھی سنے نواز شریف سے کہا استعفیٰ دے دو استعفیٰ دو؟ کہنے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا استعفیٰ دے دو. کیوں استعفیٰ دے دوں؟ مجھے لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے. یہ بات پہلے سامنے رکھیں. مجھے ان سے تو غرض ہی نہیں ہے. میں نے آج تک کسی کو ووٹ دیا ہی نہیں ہے، بلکہ میں ووٹ دینا حرام سمجھتا ہوں. جو لوگ جمہوریت کے نام پہ ووٹ دیتے اور لیتے ہیں، یاد رکھے قیامت کے دن ان کو اس سوال کا جواب دینا پڑے. کوئی نظام نہیں، نظام مصطفیٰ جس کے لیے جد و جہد مسلمان پہ فرض ہے، جو کسی اور نظام کے لیے کوشش کرتا ہے وہ باغی ہے قرآن کا. میں نہیں مانتا جمہوریت کو. کیا بکواس ہے یہ قانون؟ صرف وہ جو انسان کے رب نے آسمان سے بھیجا اور محمد رسول نے اس کا نفاذ کیا. اس کے لیے جد و جہد حلال، اس کے لیے جد و جہد صحیح، اس کے علاوہ کسی کے لیے جد و جہد حرام مطلق ہے. کہنے لگے امیر المومنین یوسف نبی تھے، کمی بیشی ہو جاتی تھی تو اللہ رہنمائی کر دیتا تھا. ایک نبی کے گھر میں پیدا ہوا، آپ اس کی مثال نہ دیجئے. میں تو امیہ کا بیٹا ہوں اور عام انسان ہوں. میں نہیں چاہتا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان کے کسی امر کا والی بن جاتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. کہتے ہیں جی صادق و امین، اور صادق و امین کائنات کا کوئی دستور پیدا نہیں کرتا. صادق و امین محمد رسول اللہ کا دستور پیدا کرتا ہے. آئیے دیکھیں، میں نہیں جاتا. کیوں؟ کہا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کی موجودگی میں کمزور آدمی ہوں. میں حکومت کا کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار نہیں. یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ چاہت کر کے لیتے ہیں ان میں اکثریت بددیانتوں کی ہوتی ہے، خیانت کاروں کی ہوتی ہے، اور جن کو دے دیا جائے وہ امین ہوتے ہیں، وہ صادق ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار. نہیں جناب. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے بہت سخت احکامات ارشاد فرمائے اس کے متعلق. سیدنا معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے یمن کے لیے بھیجا کہ معاذ جاؤ یمن میں جا کے زکوٰۃ و صدقات اکٹھے کر کے لاؤ. معاذ اللہ کے نبی کے بڑے محبوب مقبول صحابی، بڑا رتبہ بڑا مقام ہے، ایک عظیم صحابی، ایک عظیم صحابی جس کی جوتی پہ آج کے بڑے بڑے متقی اور پرہیزگار قربان کیے جا سکتے ہیں. ایسا صحابی چلے کہتے میں ابھی میں نکلا ہوں، پیچھے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ معاذ اللہ کے نبی تمہیں یاد کر رہے ہیں اور تمہارا دستور انسان کو امین اور صادق نہیں بناتا، جو تو رہنمائی نہیں کرتا. کون رہنمائی کرتا ہے؟ آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا منظم انسان جو نظام نافذ کرتا ہے محمد کریم سے بڑھ کے اعلیٰ افضل نہیں، اور اس سے بڑھ کے صادق و امین پیدا کرنے والا نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیدا کیے. معاذ اللہ کے نبی بلاتے ہیں. ابھی تو اللہ کے نبی نے مجھے عمل بنا کے بھیجا ہے زکوٰۃ و صدقات اکٹھی کرنے کے لیے. اب رسول اللہ بھی بلاتے ہیں
واپس آ گئے. حکم حضور. ارشاد فرمایا معاذ تجھے پتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ کس سبب تجھے واپس آنے کو کہا ہے؟ اللہ کے نبی جب صحابہ سے گفتگو کرتے اس انداز سے تو صحابہ کہتے اللہ عالم و رسول، اللہ رسول جانتے، لیکن معاذ کو تو بولنے کا وقت نہیں ملا. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتا ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ ابھی معاذ بات نہیں کرتے تو ارشاد فرمایا معاذ تو صدقات و زکات اکٹھا کرنے کے لیے جا رہا ہے، جو بھی تیرے پاس ہو. میرے وہ سیاستدان بھائی جو سیاست میں بڑا گہرا حصہ رکھتے ہیں نا اور چودراہٹ میں، ان کو ان باتوں پہ غور کرنا چاہیے. معاذ تمہیں پتہ ہے میں نے تجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ جو بھی تو اکٹھا کر کے لائے اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا، سب مجھے پیش کرنا ہے. جو میں چاہوں گا تمہیں دوں گا، سب کچھ دینا ہے. اگر تو نے اس مال میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کمی بیشی کی فَإِنَّهُ غَلُولٌ، یہ خیانت ہے. اور وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ یوم القیامہ. معاذ اگر یہاں محمد کو علم نہ ہو سکا کہ تو نے بددیانتی کا ارتکاب کیا ہے، خیانت کا ارتکاب کیا ہے، تو وہ چیز جو تو چھپا کے رکھے گا محمد سے قیامت کے دن اللہ کے حضور لے کے آنا ہے تمہیں. فرمایا لہذا دو تو کہا جاؤ، یہی بات تجھے بتلانے کے لیے میں نے بھیجا تھا. کردار دیا، سعد کو امین بننے کا رخ سامنے رکھا، اور جن لوگوں نے محمد کریم کی تعلیم کو قبول کیا اس کو سینے سے لگایا. چشم کائنات نے ایسے سعد کو امین دوسرے انسان نہیں دیکھے، وہی دیکھے جو محمد کریم کے دامن سے وابستہ ہوئے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واز کیا، اور یہ واز اللہ کے نبی کا تمام صحابہ کے سامنے ہوا کرتا تھا. مقصود صحابہ کو وہ ایماندار بنانا تھا، وہ انسان بنانا تھا جس انسان پہ اللہ فخر کر سکے. اللہ نے کہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اگر اس درجہ پہ کوئی کھڑا ہے تو صرف محمد کریم کا امتی کھڑا ہے. صحابی کھڑے ہیں، صحابہ بڑے اکٹھے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کسی کو عامل بناتا ہوں مسلمانوں کے کام کا، اپنے کام کا، ہمارے کام کا. کوئی عامل بن کے جاتا ہے اس کو اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے. غور فرمائیں. اور آج جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں ان کے کردار کو پیش نہیں رکھیں. قرآن کی آیت مقدسہ میں نے یہ پڑھی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. آپ کے ووٹ سے کامیاب ہونے والا اگر کسی کی عزت لوٹتا ہے، کسی کی دولت لوٹتا ہے، کسی کا مال لوٹتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی پہ ستم کرتا ہے، تو صرف وہ نہیں پکڑا جائے گا بلکہ جنہوں نے ووٹ دے کے اسے اس مقام پہ کھڑا کیا وہ بھی پکڑے جائیں گے. قرآن کے نقطہ نگاہ کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم عمل بناتے ہیں، جتنا بھی کچھ اس عمل کو اکٹھا ہو اس عمل کو وہ سب کچھ محمد کے حضور پیش کرنا چاہیے. سعد کو امین تیار ہو رہے ہیں. تمہارے نظام کب سعد کو امین تیار کرتے ہیں؟ بکواس ہے. سعد کو امین، سعد کو امین کیا؟ سعد کو امین
بڑی خوبصورت بات کی ہے پیپلز پارٹی کے وہ شاید وزیر داخلہ تھا ملک، اس نے کہا 7 کو امین اب لکھنے کے لیے رہ گیا اور بولنے کے لیے رہ گیا، انسان کوئی 7 کو امین نہیں. کیسی خوبصورت سے بات کی. وہ کہتا ہے پاکستان میں کوئی بھی برسر اقتدار آنے والا 7 کو امین نہیں ہے، اور محمد کے دین میں صرف 7 کو امین کی حیثیت ہے، دوسرے کی حیثیت ہی کوئی نہیں. ایک سوئی کے برابر یا کم و بیش کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک سوئی کے برابر یا کم و بیش اگر کوئی انسان اپنے پاس رکھتا ہے فَهُوَ غَالٌ، بددیانت ہے. قوم کا ایک پیسہ، قوم کی ایک سوئی اس سے کم و بیش اگر چھپا لیتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے حضور آئے گا. فَهُوَ غَالٌ یاتی یوم القیامہ، سوئی بھی قیامت کے دن لے کے آئے گا جو اپنی قوم کی دولت سے اس نے لوٹی ہے، جو اپنے لوگوں کی مال و زر سے اس نے چوری کی ہے، جو لوگوں کا حق دبایا ہے. اگر ایک سوئی کے برابر دبایا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ قیامت کو حاضر ہوگا، وہ لے کے آئے گا. رحمت کائنات محمد رسول بات کر لی. ایک انصاری آئے، صادق دیکھو، امین دیکھو، اور ان مقامات سے ڈرنے والے محمد کریم کے صحابہ دیکھو. ان کے دل میں رب کا خوف تھا، آخرت کا خوف تھا. وہ زمین پہ بسنے والے انسان نہیں، فرشتے تھے. انصاری آئے، اللہ کے نبی اقبل انی عملکا، جو آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے نا میں وہ واپس کرتا ہوں. صحابی رسول محمد رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور کہا میرے آقا جو آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں وہ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا. ہم تو ڈھونڈتے ہیں نا موری ممبری، لو جی بدو ملی کے 16 17 18 ممبر ہیں، لڑ لڑ کے ہلکان ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ہلا 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 گلا ہوتا رہتے. کیا ہے؟ عہدہ لینا ہے، سیٹ لینی ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خوف زدہ رہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان قوم کے کسی کام کا ولی بنے. وہ نہیں والی بنتے تھے. اللہ کے نبی واپس کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس کو عامل بنا کے بھیجا کہ جاؤ. اللہ کے نبی یہ میں کام نہیں کر سکتا. فرمایا وما ذاکا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تجھے دی ہے، میں نے تمہیں عہدہ دیا، میں نے تمہیں عمل بنایا. وما ذاکا، کیا ہو گیا تجھے؟ مجھے واپس لوٹا رہے عہدہ. کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک سوئی یا کم و بیش بھی بددیانتی ہو گئی تو قیامت کو لانا پڑے گا. اللہ کے نبی میں یہ عہدہ نہیں رکھ سکتا. آپ نے کہا ہے، فرمایا انا نقول ذالک، میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ جو شخص ایک سوئی کے بقدر قوم کے مال و دولت میں خیانت کرے گا قیامت کو لے کے آئے گا اور خائن کو اللہ جہنم کی آگ کے سپرد کر دیں گے. ہم تو لڑتے ہیں، اسمبلی کے لیے لڑتے ہیں، قومی اسمبلی میں لڑائی ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، صوبائی اسمبلی میں ہو رہا ہے، موری ممبری پہ ہو رہا ہے. پکڑ لو، دھکڑ لو، یہ کر لو، وہ کر لو، پہنچو وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے، قوم کا خون چوسنا ہے. تمہیں اس کا احساس نہیں، محمد کے صحابہ کو اس کا احساس تھا. نہیں لینا.
فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، اللہ کے نبی کے عظیم صحابی، بڑے دیانتدار صحابی، مقبول و محبوب صحابی حذیفہ بن یمان. عمر فاروق کہتے ہیں کہ حذیفہ میں تجھے مدائن کا گورنر بنا رہا ہوں. میں نے عرض کیا ہے کہ جس کو دی جائے جبرن وہ صادق و امین ہوتا ہے، اور جو ڈھونڈتا پھرتا ہے وہ صادق و امین نہیں بن سکتا. ساری اسمبلی، قومی ہو، صوبائی ہو، سینٹ ہو، کہیں بھی کوئی عادل آدمی نہیں، کوئی صادق آدمی نہیں، کوئی امین آدمی نہیں. جو غلاظت ہے ملک کی اکٹھی کر کے اسمبلیوں میں بٹھا دی. دیکھتے نہیں آپ، کل پرسوں ترسوں ایک بی بی کھڑی ہوئی ہے، وہ انٹرویو دے رہی ہے کہ جی ایم این اے اسمبلی، قومی اسمبلی کی ممبر، عمران بڑا بدماش ہے. اچھا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ میسج کرتا ہے لڑکیوں کو، اور مجھے بھی میسج کرتا تھا. میں نے اس کا میسج اپنے ابو کو بھی دکھایا. اچھا وہ 4.5 سال تو عمران سے میسج ماری کرتی رہی ہے، تیری غیرت اب بیدار ہوئی ہے؟ ہم جی پختون ہیں، ہم غیرت مند ہو. کبھی پختون غیرت مند تھے، آج غیرت مندی والی کوئی بات نہیں. جس پختون کے گھر تو پیدا ہوئی ہے اس کی غیرت کا کیا جنازہ نکل گیا ہوا ہے. پختون اس وقت غیرت مند تھا جب اس کی بوڑھیا ماں بازار نکلتی تھی تو سوراخوں والا برقع اس نے پہنا ہوا تھا. اب غیرت اب نہیں ہے. لو دو ہو رہا ہے. آج سے 10-12 سال پہلے ایک طاہرہ سید تھی، وہ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی گئی. یعنی جتنا پاکستان کا گند ہے اسمبلیوں میں اٹھا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کریں گے جو کردار پاکستان کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک لے جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی قانون انسانیت کو اور خاص مسلمان کو عظمت سے نہیں نواز سکتا. اگر کوئی نواز سکتا ہے تو وہ محمد کریم کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ. یہ بکواس ہے جمہوریت شمولیت. پاؤں کی ٹھوکر مارو اس کو، نہ دو ووٹ ان لوگوں کو. تو بدماشیاں کرتے پھرتے ہیں، لوٹتے پھرتے ہیں، ڈاکے مارتے پھرتے ہیں، اور قیامت کو تمہیں بھی اس کا جواب دینا پڑنا. فاروق اعظم نے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ. نہ امیر المومنین میں نے نہیں جانا، او گورنر بن رہے ہو. نہیں جی نہیں، مجھے گورنری کی ضرورت نہیں. اچھا تم جاؤ. جاؤ کیوں نہ جاؤ؟ فاروق اعظم جس صحابی کو بھیجتے تھے نا اس کو عدل و امانت کا تاجدار سمجھتے تھے، اور کہتے تھے یار میرے گھرے میں تم نے خلافت ڈال دی ہے، اب جان چھڑا رہے ہو، میرے ساتھ تعاون کرو، تمہیں کرنا پڑے گا. عام صحابہ کو یہ کہا کرتے. حذیفہ تمہیں جانا ہے. حذیفہ مجبور ہو گئے. امیر المومنین کے کہنے پہ حذیفہ مجبور ہو گئے. خلیفہ رسول کے کہنے پہ حذیفہ مجبور ہو گئے حکومت کا عہدہ لینے کے لیے. گئے لوگ ایسے جیسے اب ایم پی اے آ جائے، ایم این اے آ جائے، وہ ککر سنگھ وغیرہ ٹھگ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے چلے پھرتے ہیں، واہ جی سبحان اللہ ہوتا ہے. ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. لوگ آئے، آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. حکم کریں، بہترین مکان، بہترین آسائش، کھانا پینا بہترین، رہنا سہنا بہترین، ریشم و کم خواب کے بستر. کیا چاہتے ہیں؟ محمد کریم کا صحابی جس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف ہے، کہنے لگا صرف 3 وقت کی روٹی اور اپنے گدھے کا چارہ. 3 وقت کی روٹی، گدھے کا چارہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. زور دیا لوگوں نے، نہیں کچھ نہیں.
جب گورنری کا وقت ختم ہوا مدینہ آئے تو گدھے پہ سوار ہیں، جس گدھے پہ گئے تھے اسی پہ سوار ہیں، جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کپڑے گدلے اور ٹانکے لگے ہوئے ہیں۔ آیا گورنر رہ کے آنے والا، امیر المومن نے دیکھا، آتے ہی استقبال کے لیے اٹھے، آگے بڑھ کے اپنے سینے سے لگایا، انت اخی وانا اخوکا، حذیفہ تو میرا بھائی ہے، عمر تیرا بھائی ہے۔ کردار کی خوشبو ہے کہ تو نے محمد کریم کی اس تعلیم کی لاج رکھی، جیسے گئے ویسے ہی آ گئے۔ ہمارے ایوانوں میں جانے والے بھی ایسے جاتے ہیں، سارا پاکستان لوٹ کے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ نواز شریف کے پیچھے سارا پاکستان چڑھا ہوا، لوٹ گیا لوٹ گیا لوٹ گیا۔ اچھا جی، صرف نواز شریف ہی تھا جس نے لوٹا ہے اور کوئی نہیں؟ میں اس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں اور ان سٹیک ہولڈروں کو جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے کہ اگر دوسرے ڈاکوؤں کو ہاتھ نہ ڈالا تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم نواز شریف کے ساتھ ذاتی دشمنی نبھا رہے ہو۔ زرداری بہت بڑا ڈاکو ہے، مشرف بہت بڑا ڈاکو تھا، اور مجاہد کے مفتی محمود مجاہد کبیر اس کا بیٹا فضل الرحمان، اس کا کام ہی یہ ہے، ہر آنے والی حکومت کے ساتھ مل جاتا ہے۔ سب سے پہلے عدالت میں اس کو کھینچو، مفتی صاحب کے بیٹے کو، مشرف کو، زرداری کو، اور سارے اس کیٹاگری کے لوگ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، ان کو میدان میں لاؤ، عدالتوں میں لاؤ، اور ان کی جیبوں سے وہ نکالو جو انہوں نے پاکستان میں لوٹا ہے۔ میں نے یہ کہتا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ ثابت ہوتا یہ سزا کوئی سزا نہیں کہ نااہل قرار دے دیا، ساری دولت سے لو، وہ لوٹی ہوئی ہے اگر ہے، اور دوسروں کو بھی پکڑو۔ اگر مقصود پاکستان میں عدل قائم کرنا ہے اور چوروں کو پکڑنا ہے، باقیوں کو پکڑو، وگرنہ سمجھا جائے گا کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ذاتی دشمنی کا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کردار کو جیسا گیا ویسے ہی آ گیا۔ بشر بن عاصم اللہ کے نبی کا ایک صحابی، فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بشر تجھے میں حوازن کا امیر بنا کے بھیجا ہوں، عامل بنا کے بھیج رہا ہوں۔ کہنے لگا سرکار میں نے نہیں آنا۔ اور یارو سوچو صحابی رسول کیوں عہدہ قبول نہیں کرتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا اگر گڑبڑ ہو گئی تو وہاں گرفت ہوگی جو سب کچھ جانتا ہے، اور یہ دن رات ڈاکے مارتے ہیں لوگوں پہ، حقوق لوگوں کے غصب کرتے ہیں، لوگ غربت کی زندگی بسر کرتے ہیں، غربت میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور یہ ارب پتی بنے سر۔ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں نہیں جانا جی، میں امیر المومن تجھے حکم دے رہا ہوں۔ مقصود آپ کو یہ بتانا ہے کہ صادق و امین کیسے بنتا ہے اور کون بناتا ہے۔ یہ آئین قانون دستور صادق کو امین نہیں بنا سکتے، یہ تو خود صادق کو امین نہیں، قانون ہی صادق کو امین نہیں۔ حکم دیا، نہیں گئے، گھر بیٹھے رہے۔ امیر المومنین نے کہا بشر خلیفہ رسول ہونے کی بنیاد پہ، امیر المومنین ہونے کی بنیاد پہ میرا یہ حق نہیں کہ تو میری اطاعت کرے، اتباع کرے، فرما برداری کرے۔ کس سبب تو نے انکار کیا، کیوں بیٹھا رہا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین آپ حقدار ہیں، آپ کی اطاعت ضروری ہے، کرنی چاہیے آپ کی اطاعت، لیکن سرکار میں نے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسلمانوں کے کسی امر کا امیر بنایا گیا، والی بنایا گیا، عامل بنایا گیا، جہنم کے پل پہ اسے کھڑا کیا جائے گا، جہنم کے پل پہ اسے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اس نے دیانت سے حکومت کی ہوگی
دیانت سے ذمہ داری نبھائی ہوگی وہ بچ جائے گا. اگر اس نے خیانت کی ہوگی, بددیانتی کی ہوگی, میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ پل ٹوٹ جائے گا, وہ پل سمیت جہنم میں گر جائے گا اور 70 سال تک زمین جہنم میں گرتا ہی چلا جائے گا. 70 سال تک جہنم میں گرتا چلا جائے گا جس نے خیانت کی, بددیانتی کی. اور یہ تھا وہ قانون, یہ تھا وہ دستور, یہ تھا وہ آئین, یہ تھی وہ تعلیم جس تعلیم نے سعد کو امین پیدا کیے ہیں. تم کہتے ہو جی یہ سعد کو امین نہیں, تو تم سعد کو امین ہو. آپ کہتے ہیں جی یہ دفعہ ہی ختم کر دینی چاہیے, شرک ہی ختم کر دینی چاہیے. جہاں لوگ ہوں سارے ڈاکو, چور, لٹیرے, وہاں اس شرک پہ عمل کب ہو سکتا ہے؟ شکر ہے اگر گورنمنٹ نے نہیں, عدالت نے کیا ہے, اور یہ بھی تابع ہے جب دوسرے لوگوں کو بھی ہاتھ ڈالا جائے, وگرنہ یہ کوئی بات نہیں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ کہا, فاروق اعظم کانپ گئے. راوی کہتا ہے کہ چلا نہیں جاتا غم سے. ابو ذر نے پوچھا امیر المومنین کیا ہوا ہے؟ فرمایا بشر نے یہ حدیث سنائی ہے. کہنے لگے یہ تو میں نے بھی محمد رسول اللہ کے منہ سے سنی. امیر المومن سنا, انقلاب پہ انقلاب آیا, اور پھر انقلاب کیا, ایسے انسان, ایسے عظمت کے حامل لوگ تاریخ کے دامن میں کہیں کہیں کسی ورق پہ نظر آتے. گھر بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹا آیا, آنکھوں میں آنسو. بیٹا کیا ہوا ہے؟ بابا مکتب کے بچوں نے میرے پیوند گنے ہیں, کپڑے پہ جو لگے ہوئے ٹانکے ہیں گنے ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو امیر المومنین کا بیٹا, کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پہ, کتنے ٹانکے لگے ہوئے ہیں. بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آئے, امیر المومنین کا دل بھی تڑپ گیا بیٹے کے حالت زار کو دیکھ کے. اور راوی کہتا ہے خود امیر المومنین کے کپڑوں پہ اس وقت 14 پیوند لگے ہوئے تھے, 14 ٹانکے. اور کہتے ہیں کہ کوئی ٹانکا بھی چمڑے کا بھی تھا, یعنی کپڑے پہ اس کو سینے کے لیے چمڑے کا ٹانکا. امیر المومنین ایک آدمی بھیجتے ہیں خزانچی کے پاس, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, تم کہاں بستے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے, تمہاری ویلیو کیا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران. خزانچی کو کہو جا کے کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ 4 درہم ادھار دے دو, جب مہینہ آئے گا میری تنخواہ سے کاٹ لینا, وہ وظیفہ جو مجھے ملتا ہے ماں بما اس سے کاٹ لینا. خزانچی کو امیر المومنین کہتا ہے, امیر المومنین وہ جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے. خزانچی نے لکھا امیر المومنین اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ مہینہ تک زندہ رہیں گے تو میں آپ کو دے دیتا ہوں, لیکن اگر آپ زندہ نہ رہے تو کل قیامت کو کیا جواب دیں گے بیت المال سے 4 درہم لے کے. مورخ کہتا ہے کہ عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا بیٹا ایسے ہی زندگی بسر کر لو, عمر کو یقین نہیں کہ مہینہ زندہ بھی رہ سکے گا کہ نہیں رہ سکے گا. یہ ہے وہ شخصیات جو صادق و امین تھیں, اور ان کو صادق و امین محمد رسول اللہ نے بنایا تھا. آج کوئی صادق و امین نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی عدالت, کوئی نظام, حکومت کا کوئی عہدہ, حکومت کا کوئی نظم, اس میں کوئی صادق و امین نہیں الا ماشاء اللہ. صادق و امین کی باتیں کیا ہے؟ صادق و امین محمد کریم کا نظام بناتا ہے انسانوں کو, اور دنیا کا کوئی نظام نہیں بنا سکتا. اس لیے اگر اس ملک میں یہ ہم چاہتے ہیں کہ سکھ کا سانس لیں, رات سوئیں تو بے فکر ہو کے, صبح سفر کریں تو بے فکر ہو کے, اگر یہ چاہتے ہو جمہوریت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھو, جب تک یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں ووٹ کا نہ دو ان کو, محمد کریم کے نظام کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اٹھو,
اور اس بات کا اعلان کرو کہ ہم ملک میں صرف نظام مستویٰ چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظام نہیں۔ اگر آ گیا تو پھر عزت لوٹ آئے گی، وقار لوٹ آئے گا، اور تم وہ مسلمان بن جاؤ گے جو اللہ کو محبوب و مقبول مسلمان ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔